ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ عورت پر ظلم ہوتا ہے، لیکن کئی کیسز ایسے بھی دیکھتے ہیں جہاں پر عورت وجہ بنتی ہے ظلم کی یا عورت ظلم کرتی ہے. بالکل ہوتے ہیں. عید کے دن منڈی بہاؤالدین کا ایک کیس ہے. ماں نے اپنی سگی بیٹی کو مار دیا. وجہ کیا بنی؟ اچھا، یہ عید الاضحیٰ سنت ابراہیمی لوگ ادا کر رہے ہیں. ماں کیا کر رہی ہے؟ ماں کی باتیں ذرا سنیں. یہ منڈی بہاؤالدین کا ایک علاقہ ہے ملکوال، جہاں پر یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے. اور بلکہ ملکوال کا ایک اور چھوٹا سا کالونی کہہ لیجیے، اس کا نام ہے مراد وال، جہاں پر یہ وقوعہ پیش آیا. وہاں پر ہوا کچھ اس طرح سے ہے کہ 8 سال کی بچی ہے، اپنی ماں کے ساتھ ایک کرائے کے مکان میں رہتی ہے، اور گھر کا خرچہ ورچہ جو ہے بڑی مشکل سے پورا ہوتا ہے. والدہ جو ہے وہ ڈیورسی ہے. اچھا، جب وہاں پر وہ رہتی ہے خاتون، اس کی عمر ہے 32 سال، نام ہے اس کا الماس. الماس جو ہے وہ جب رہتی ہے، اس کو ظاہر ہے ایک ڈیورسڈ خاتون جو ہوتی ہے نا، وہ اگر تو اسٹرانگ ہے، اسٹیبلش ہے، پھر اس کی زندگی اور ہے. اور اگر وہ اسٹرانگ نہیں ہے، اسٹیبلش نہیں ہے، پھر اس نے سہارا ڈھونڈنا ہے کہ کوئی سہارا دے، کوئی شولڈر مل جائے، کسی سے بات چیت کرے، کوئی اس کو بھی پیار سے دیکھے، کوئی اس کو بھی اٹینشن دے، ٹائم دے. الماس صاحبہ کی سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایک فہد نامی آدمی کے ساتھ گپ شپ شروع ہو گئی. جب فہد کے ساتھ گپ شپ شروع ہو گئی تو فہد کے ساتھ شادی کے خواب دیکھنے شروع کیے. شادی کے خواب دیکھتے دیکھتے بات یہاں تک آ گئی کہ فہد نے کہا کہ میں نے تمہیں تو قبول کرنا ہے، لیکن تمہاری بچی کو میں نے قبول نہیں کرنا. اچھا، اب یہ بات اگر کوئی صحیح والی ماں ہوتی نا تو پھر اس کو آگے سے وہ جواب دیتی کہ یہ تم بات کیا کر رہے ہو میرے سے. خیر، اس نے کہا اچھا پھر کیا کروں، اس کا کچھ لگا لو سائڈ پہ، نکر لگاؤ، اسے کسی بننے لگاؤ، یہ اس کی ورڈنگ تھی. تو میں تم سے شادی کرنے کو تیار ہوں. اب اس نے کہا کہ یہ میں کیا کروں، کدھر جاؤں، کیسے کروں. اس کے بھائی نے کی رکھی تھی قربانی. بھائی کے گھر قربانی کے لیے گئی. ذہن میں یہی چل رہا ہے، بچی کو کیسے سائڈ پہ کروں، بچی کو کیسے سائڈ پر کروں. بیٹی جو ہے اس کا نام ہے کرن شہزادی، چھوٹی سی بچی ہے. جناب کرن شہزادی گلی میں کھیل رہی ہے، اس کو گود میں اٹھایا، آؤ بیٹا تمہیں چیز لے کر دوں. اندر قربانی کے معاملات اور یہ وہ سارے ہو رہے ہیں. گھر میں ایک ڈنڈا پڑا ہوا ہے بڑا سا، اس کو رائٹ سائڈ پہ بچی اٹھائی ہے گود میں، اور لیفٹ سائڈ پہ وہ بڑا سا ڈنڈا دوپٹے کے اندر چھپایا ہے. چھپا کر لے گئی ہے قریبی گنے کی فصلوں میں، رکھ کے ڈنڈا جا کے بچی کے سر میں مارا. بچی کو تو شاید دبکا بھی زور سے لگتا تو بچی اٹھتی نہ، اس کے جب ڈنڈا زور سے مارا بھی ہو کے گر گئی. پھر کئی ڈنڈے اس کے سر میں مارے، بچی کی جان نکل گئی. پھر اس کے کپڑے پھاڑے، پھر اس کی باڈی پہ جگہ جگہ نشانات ڈالے، ناخن کے، دبانے کے. اس کا کیا مقصد تھا؟ میں آپ کو بتاتی ہوں. یہ سب کچھ کرنے کے بعد گھر آ گئی. گھر آ کے سب نے پوچھا بچی کی طرح بچی نہیں مل رہی، بچی نہیں مل رہی. پورا ڈرامہ رچایا کہ بچی نہیں مل رہی، بچی نہیں مل رہی. اچھا، ماں نے خود کیا؟ ماں نے خود کیا، اور سگی ماں نے کیا. یہ اپنے بھائی کو بتایا کہ میں اپنی بچی کو ڈھونڈ رہی ہوں، میری بچی کہیں نہیں مل رہی، کچھ کرو. متعلقہ پولیس اسٹیشن ان کو لگتا ہے ملکوال. اب ملکوال پولیس اسٹیشن میں یہ لوگ چلے گئے اور ایک اغوا کا مقدمہ درج کر دیا، جس میں مدعیہ کون بن رہی ہے؟ ماں. خود قتل کر کے خود جھوٹی مدعیہ بھی بن گئی ہے. اب ایس ایچ او جب ساری ڈیٹیل پوچھتا ہے تو بتاتی ہے کہ میں بھائی کے گھر آئی ہوں، ڈیورسی ہوں، یہ ہے وہ ہے، اور اس طرح سے. 8 جون کو پہلے دن کا یہ وقوع ہے. 8 جون کو عید کے دوسرے دن، سنڈے کا دن تھا. سنڈے کو علاقہ مکین بتاتے ہیں کہ گنے کی فصلوں میں ایک بچی کی لاش پڑی ہوئی ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس بچی کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے. یہ خبر پولیس کو پہنچتی ہے. پولیس فوراً موقع پہ جاتی ہے، اس لاش کو تحویل بھی لیتی ہے، پوسٹ مارٹم کے لیے ہاسپٹل شفٹ کر دیتی ہے، اور تصاویر اور شواہد موقع سے اکٹھے کر لیتی. پولیس فیملی کو بلاتی ہے، شناخت کراتی ہے، یہی بچی، وہ کہتے ہیں جی یہی بچی ہے. اب جب پوسٹ مارٹم کے لیے پولیس بھیجتی ہے اور پوسٹ مارٹم رپورٹ آتی ہے تو موقع سے اور وقوع سے کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس بچی کے ساتھ پہلے کسی نے زیادتی کی ہے، کپڑے پھٹے ہوئے اس کے، اور پھر کسی نے اس کو قتل کر دیا ہے، ڈنڈے مار مار کے ختم کر دیا. ماں زارو قطار رونے لگ جاتی ہے، ایکٹنگ کرتی ہے پوری ڈرامائی فلموں میں. میں کہتی ہوں ان کو ہیروئن بھرتی ہونا چاہیے، یہ مائیں پتہ نہیں کیسے بن گئی ہیں. اچھا جی، پورا ڈرامہ کرتی ہے، تماشا کرتی ہے کہ میری بچی، ہائے میری بچی کسی نے ظلم کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. آپ نے مجھے سوال کیا کہ قتل تو کر دیا تھا، تو پھر جسم پر نشانات یا کپڑے پھاڑنے کا مقصد کیا تھا؟ وہ مقصد یہ تھا، یہ اتنی چالاک اور ہوشیار عورت تھی، پولیس نے اس کی CDR نکالی. اس کی حرکتوں پہ پولیس کو جب شک ہوا
تو پولیس نے اس کی سی ڈی آر نکالی اور سی ڈی آر نکالنے پر معلوم ہوا کہ یہ ایک نمبر ایسا ہے جس کے ساتھ کنسسٹنسی کے ساتھ رابطے میں ہے اور وہ نام ہے فہد نام کے لڑکے کا. فہد کے ساتھ یہ رابطے میں. پولیس نے اسے پوچھا الماس صاحبہ بی بی تم نے شادی دوسری کیوں نہیں کی؟ مجھے کوئی اچھا بندہ ہی نہیں ملا. اگر مجھے کوئی اچھا بندہ ملتا تو میں اسے شادی کر لیتی. مجھے کوئی اچھا بندہ نہیں ملا. اوکے ڈن. نہیں کی شادی تم نے, بچی بھی تمہاری چلے گئی, زندگی تمہاری تو ہاں جی میری تو زندگی برباد ہو گئی. اچھا یہ فہد کون ہے؟ پولیس نے پوچھا. ہکی بکی آنکھیں پھٹی کی پھٹی. فہد میرا عاشق ہے. اچھا تو شادی کیوں نہیں کی اس کے ساتھ؟ یہ مجھے کہتا تھا کہ میں تمہاری بچی کو قبول نہیں کروں گا, تمہیں قبول کر لوں گا. تو میرے ذہن میں ہر ٹائم یہ چیزیں گھومتی رہتی تھی کہ اب میں بچی جو ہے اس کو کہیں سائڈ پہ لگاؤں گی تو شادی کروں گی. مجھے فہد بہت پسند تھا. اب اس ماں کو میں ماں نہیں کہتی, اس ماں کو میں ڈائن کہتی ہوں. اس ماں کو میں ماں نہیں کہتی, اس ماں کو میں وہ بلی کہتی ہوں جو گرم زمین آنے پر اپنے بچوں کو اپنے پنجوں کے نیچے لے لیتی ہے کہ میرے پاؤں کو, میرے پنجوں کو گرم زمین نہ لگے, اپنے بچے نیچے لے لیتی ہے. اس نے بھی یہی حرکت کی ہے, بچی کو قتل کر دیا اپنی زندگی حسین کرنے کے لیے. پھر پولیس نے جب یہ سارے شواہد, یہ چیزیں معلوم کی تو پتہ چلا جی کہ یہی پولیس کی مرکزی ملزمہ ہے, اور پھر پولیس نے اس کو اریسٹ کر لیا. ابھی تفتیش ہونا اس بات کی باقی ہے کہ کیا اس قتل میں فہد بھی شامل تو نہیں ہے. بالکل. فہد کو پتا تھا اس قتل کا؟ کیا فہد کو پتا تھا؟ کیا فہد کروانے والا ہے؟ کیا فہد سہولت کار ہے؟ کیا فہد نے قتل کا مشورہ دیا تھا؟ یہ تفتیش ہونا ابھی باقی ہے. میں اسی لیے ہر کیس میں کہتی ہوں تفتیش مکمل کیا کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ حقیقت کیا ہے اور کیا نہیں ہے. اب اس سے پولیس نے کہا کہ بی بی قتل تو تم نے کر دیا, جو آپ نے مجھ سے سوال کیا یہ جسم پہ نشان کیوں ڈالیں گے کا چکر ہے. اتنے میں پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی آ گئی. اب جب پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی تو پوسٹ مارٹم رپورٹ کے اندر کاز آف ڈیتھ کیا بتایا گیا؟ ہٹ, جو سر میں اس نے ڈنڈے مارے. پوسٹ مارٹم رپورٹ کے اندر زیادتی ثابت نہیں ہوئی. بالکل. پوسٹ مارٹم رپورٹ کے اندر تشدد ثابت ہے. اب اس سے سوال کیا کہ تم نے بچی کے ساتھ یہ جسم پہ نشان اور ڈنڈے منڈے اور یہ کپڑے اس کے پھاڑ دیے, آدھی تم نے برہنہ کر دی, کیوں؟ کہتی ہے کہ میں نے یہ اس لیے کیا تھا کہ جب بھی کوئی وقوع دیکھے گا کوئی یہ کہے گا کہ اس بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور پھر کسی درندے نے میری بچی کو قتل کر دیا, میں زور زور سے رہوں گی, میں کہوں گی میری بچی کی عزت بھی لوٹ لی, مجھے قتل بھی کر دیا میری بچی کو. میں نے اس لیے یہ وقوع بنایا تھا, اور مجھے اس بات کا بھی پتا تھا کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے اندر زیادتی ثابت نہیں ہونی کیونکہ ہوئی نہیں. تو میں نے اگلا جواب یہ تیار کیا تھا کہ میں بولوں گی پولیس نے پیسے پکڑے. پلانر ہے, پوری پلانر ہے. میں آگے سے یہ کہوں گی پولیس نے پیسے دے کے میڈیکل رپورٹ اپنی مرضی کی بنا لی ہے. پولیس نے میرے کیس کی تفتیش ٹھیک نہیں کی ہے. میں اپنا تفتیشی افسر بدلنا چاہتی ہوں, پولیس بک گئی ہے. پولیس نے تفتیش میرٹ پر نہیں کی. میں نے اس لیے یہ وقوع بنایا تھا کہ اگر بات کھل بھی جائے گی تو میں پولیس کے خلاف ہو جاؤں گی, سب میری بات سنیں گے کہ جی میرے ساتھ تو زیادتی ہوئی ہے. تو ایسی پلانر ڈائن مائیں ہیں آج کے دور میں. اچھا, جب یہ ہم باتیں کرتے ہیں نا اپنے پوڈ کاسٹ میں تو لوگ اکثر میرے سے یہ پوچھتے ہیں, کامنٹس بھی ہمیں آتے ہیں جی کہ یہ بند کمروں کے اندر جو باتیں ہوتی ہیں, جو تفتیش میں آتی ہیں, جو اس نے یہ بولا اس وقت قتل کرنے سے پہلے, تہمینہ شیخ کو کیسے پتا ہوتا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. ایک ڈاکٹر کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اس نے اپنے پیشنٹ کو چیک کہاں سے کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, اور پھر رپورٹ کیا تیار کرنی ہے. آپ علی بٹ ہیں, آپ کا یہ پوڈ کاسٹ ہے, آپ کو پتا ہے کہ آپ نے مجھ سے سوال کیا کرنے ہیں. مجھے اس لیے پتا ہوتا ہے کیونکہ میں نے ایف آئی آر کو ڈیٹیل سے دیکھنا ہوتا ہے, میں نے اپنے ذرائع سے معلومات اکٹھی کرنی ہوتی ہے, میں نے خبر کی تصدیق کرنی ہوتی ہے, میں نے وکٹم فیملی سے بھی بات کرنی ہوتی ہے اور دوسروں کی جو فیملیز مل جائیں ان سے بھی بات کرنی ہوتی ہے, اور پھر اپنی میچورٹی, اپنی انفارمیشن اور اپنے تجربے کی بنیاد پر چیزوں کو میچ کر کے سامنے لانا ہوتا ہے. اور پولیس سے بھی بات کرنی ہوتی ہے, اور یہ تمام باتیں جو ہیں پولیس کے سامنے آتی ہیں, جو پولیس والے بتاتے ہیں. بالکل, یہ پولیس کی اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں, پریس کانفرنسز ہوتی ہیں جو پتہ چل رہی ہوتی ہیں, اور وہی چیزیں پھر ہم آپ کے سامنے آسان الفاظ میں رکھتے ہیں کہ عوام کو سمجھ آ سکے, اور رکھنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے اویئرنیس. تو میں وہ کام کر رہی ہوں, کرتی رہوں گی.